السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سبق نمبر 8 کا، جس میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اس سبق کا نام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ مشکل الفاظ سے معنی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی دیتے رہیں گے۔ چلے اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی لالچ یا اجرت کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آرام اور سکون کو دوسروں کے آرام اور سکون پر قربان کر دیتا ہے۔ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ جس گھر، محلے، شہر یا ملک میں ایسے انسان زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پیار، محبت، امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ بلال اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے والدین جب اسے کسی کام کا کہتے ہیں تو وہ فوراً کر دیتا ہے۔ جب بھی اس کے پڑوسی اسے کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر جب کوئی فقیر آ جائے تو وہ اسے خیرات ضرور دیتا ہے۔ بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے، کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلبہ کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس کے والدین جو جیب خرچ اسے دیتے ہیں وہ اسے بچا کر رکھ لیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنے غریب ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کا حکم دل و جان سے مانتا ہے۔ اس نے اساتذہ کی اجازت سے اسکول میں ہی خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے۔ وہ اس کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ خدمت خلق کمیٹی اسکول میں سالانہ نتیجہ کے موقع پر اعلان کرتی ہے کہ جو طلبہ دوسرے ساتھی طلبہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی استعمال شدہ کتابیں، وردی یا جوتے وغیرہ اس کمیٹی کے پاس جمع کروا دیں تاکہ ان مستحق طلبہ کی مدد کی جا سکے جو نئی کتابیں، کاپیاں، وردی اور جوتے نہیں خرید سکتے۔ اس کام میں بلال سب سے آگے ہوتا ہے۔ وہ بغیر احسان جتائے ساتھی طلبہ کی مدد کرتا ہے۔ تمام اساتذہ اس کے اس جذبے سے بے حد خوش ہیں۔ اگر بلال کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی پڑوسی، دوست یا جاننے والا بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر ضرور جاتا ہے۔ ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا۔ وہ ابھی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا۔ بچوں کو زخمی دیکھ کر اس نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع دی۔ اس روز اسے اسکول سے چھٹی کرنا پڑی۔ زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کے والدین نے اسے خصوصی انعام دیا۔ بلال کہتا ہے دوسروں کی مدد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے کام آ کر اسے مزہ آتا ہے۔ اس نے خدمت خلق کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اکثر پڑھتا ہے۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق نمبر 8 کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ بلال کی کم از کم 3 خوبیاں بیان کریں۔ بلال ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، بڑوں کا کہنا مانتا ہے اور اپنے غریب ساتھی طلبہ کی مالی مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ بغیر کسی لالچ کے دوسروں کے کام آنا، ان کی خدمت اور مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، بلال نے زخمی بچوں کی مدد کیسے کی؟
بلال نے زخمی بچوں کو ہسپتال پہنچانے میں مدد کی اور ان کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے ان کے والدین کو اطلاع دی۔ مستحق طلباء کی مدد کرنے کے لیے بلال کیا کرتا ہے؟ مستحق طلباء کی مدد کرنے کے لیے بلال نے اساتذہ کی اجازت سے اسکول میں ہی خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ انہیں استعمال شدہ کتابیں، وردی، جوتے اور کاپیاں فراہم کرتا ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں بہترین شخص کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نصب العین، دوسروں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا میرا نصب العین ہے۔ خندہ پیشانی، ہمیں ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ اجرت، مزدور کی اجرت وقت پر ادا کر دینی چاہیے۔ مستحق، بلال مستحق طلباء کی مدد کرتا ہے۔ عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق کا مرکزی خیال ہے خدمت خلق۔ اچھے انسان ہر معاشرے کا ہوتے ہیں سرمایہ۔ بلال مدد کرتا ہے سب کی۔ دوسروں کی مدد کر کے بلال کو حاصل ہوتی ہے خوشی۔ نصب العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد۔ درج ذیل فقروں کو درست کر کے لکھیں۔ نیکی کا راہ اختیار کرو، نیکی کی راہ اختیار کرو۔ برائے مہربانی غریبوں کی مدد کرے، براہ مہربانی غریبوں کی مدد کرے۔ میں نے کتاب اور قلم اور دوات خریدی، میں نے کتاب، قلم اور دوات خریدی۔ نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بڑھیا سڑک پار کر رہا ہے، بڑھیا سڑک پار کر رہی ہے۔ اسلم چھت پر سے گر گیا، اسلم چھت سے گر گیا۔